السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ بہت ساری خبریں ہیں جی جو آج ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زہیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش بھائی بہت شکریہ، انیس منصوری صاحب، معروف صاحب تجزیہ کار، آپ کے بہت شکریہ۔ اور سب سے بڑی خبر آج اگر ہم آپ کے سامنے پہلے رکھیں تو وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کر لیا گیا ہے۔ اور آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی بہنوں کی ملاقات بھی 6 ہفتوں کے بعد ہوئی ہے، دیگر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس پر بھی ہم چلیں گے۔ لیکن جو یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا خان صاحب نے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو کمیٹیاں ہیں اس سے سب مستعفی ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، اس کے کیا اثرات پاکستان کی سیاست پہ مرتب ہوں گے، پی ٹی آئی کی سیاست پہ مرتب ہوں گے، اس سے کیا نقصان ہے تحریک انصاف کو یا فائدہ یا حاصل ہوگا، کیا کہیں گے نوید زہیری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اچھا پولیٹیکل کارڈ کھیلا ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ یہ ایک انڈیکیشن ہے ایک طرف جانے کا، اپنا انہوں نے راستہ چن لیا ہے کہ جس کی ابتدا اس سے کی ہے، آگے اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، جو کہ آج خبر آئی کہ اس کے بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے الیکشن کا میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ضمن الیکشن کا، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ ہماری سیٹیں ہیں اور یہ ہم سے جو چھینی گئی ہیں، تو یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے اور اس کو آگے چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ اگر وہ الیکشن لڑ لیں گے تو ان کی جو پہلا اسٹینڈ ہے وہ غلط ہو جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے بالکل کلیئر اسٹینڈ لیا ہے کہ نہ تو الیکشن میں حصہ لیں گے، بلکہ انہوں نے اس سے ایک قدم آگے جا کے سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کر کے ایک طریقے سے جو ان کا ڈے ٹو ڈے ورک ہوتا ہے اس میں اس کو گو سلو کر دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد کا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کا بائیکاٹ شروع کر دیں گے قومی اسمبلی کی میں جانے کا اور سینٹ کی میں جانے کا، اور پھر اگر یہ الیکشن ہوئے اور ایک طرفہ ہوئے اور اس پہ پھر پی ٹی آئی جب احتجاج پہ جائے گی یا ان کے اور لوگوں کو بھی اگر ہٹایا گیا اسی طریقے سے 10-12 اور ہٹا دیے اس کی کہ آوازیں ہیں ہٹائیں گے، تو پھر یہ قومی اسمبلی سے ریزائن کی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو اچھا پولیٹیکل کارڈ ہے۔ پہلے بھی سر ریزائن دیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں پہلے جو انہوں نے غلطی یہ کی تھی، دوبارہ کر دیں۔ نہیں جو پہلے انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ جہاں ان کی حکومت تھی انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا تھا، ان کو صوبائی اسمبلی سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی یہ صوبائی اسمبلی نہیں، اگر یہ قومی اسمبلی چھوڑ دیں گے اور صوبہ رکھیں گے تو یہ ایک بڑا خطرناک میسج ہوتا ہے وفاق کو، جو کہ یہ دینا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جگہ تک ان کو نہ لے کے جایا جائے، اس لیے یہ پہلا انڈیکیشن دیا ہے انہوں نے بائیکاٹ کر کے۔ دوسرا انڈیکیشن دیا ہے نہیں تو پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ بھائی پیپلز پارٹی نون لیگ والے جیت کر آ جائیں گے، بڑا فرق پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اپوزیشن بیٹھی ہی نہ ہو، خالی وہ ہو تو وہ جو اس کے وقت میں جو فیصلے ہو رہے ہوں گے وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اسمبلی کی۔ ابھی ہے کریڈیبلٹی؟ ابھی بہرحال ہے، دوسری طرف بینچوں میں اگر 70-80-100 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک ہے تو ہے نا، جب کوئی ادھر بات کرنے والا نہیں ہوگا، یہ جو جائیں گے کر رہے ہوں گے تو اس بلوں کی اہمیت کیا ہوگی ہندوستان میں نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن صوبائی اسمبلی کی بات میں نہیں کر رہا، صوبائی اسمبلی سے تو ریزائن کریں گے نہیں، ایک دفعہ غلطی کر کے بھگت چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آخر تک یہ صوبائی اسمبلی سے ریزائن کریں گے، ہاں قومی اسمبلی سے کریں گے تو فرق پڑے گا۔ انیس منصوری صاحب، لوگ پی ٹی آئی جاننے کا والے سمجھتے قومی ہیں کہ یہ فرق اسمبلی کتنا ہوتا ہے۔ اور سینٹ کی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اگر پی ٹی آئی کی ترجمان نے جس طریقے سے بیانات دیے ہیں، فتویٰ نمبر 1 میں نے آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے فتوے کا ذکر کر دیا، آپ نے مرزا محمد علی مرزا سمجھا ہوا ہے ہمیں، صحیح ہے کہ ہم جو ہے وہ فتوے جاری کریں گے یا اس طرح کی بات کریں گے، نہ ہی جو ہے ہم کہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اچھا خیر، بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا ایک ورژن دیتے ہیں اور اس سے انسپائر بہت زیادہ ہیں، واٹس ایپ گروپس بہت زیادہ اس کے فعال رہتے ہیں، تو ظاہر ہے بیانات بھی اسی طریقے کے آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات کر لیجئے کہ پی ٹی آئی اپنے بیان پر قائم ہے یا نہیں ہے، یا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ ایک دن دے دیتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں کہ یار میں بات کروں گا، اور تیسرے دن کہتے ہیں کون سا استعفیٰ؟ تو یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا۔ ایک بار کہتے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی کے اندر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، پھر کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہم ضرور لڑیں گے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں لڑیں گے، پھر کہتے ہیں لڑیں گے۔ تو آپ ایک جگہ تو کھڑے ہو جائیے نا۔
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ ریزائن دے دیجئے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ ہٹ جائیے. دیکھیے وہ ہٹنے کی بات کر رہے ہیں، استعفیٰ دینے کی بات نہیں کی انہوں نے. دو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. کبھی بھی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پر آپ محمود اچکزئی صاحب کو بنا دیجئے، وہاں پر جو ہے وہ آپ ناصر عباس صاحب کو بنا دیجئے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی آگے چل کر جو الیکشن کمیشن کا تعین کرنا ہے، جو آگے جا کے نیب کے چیئرمین کا تعین کرنا ہوتا ہے یا دیگر تعیناتی کرنی ہوتی ہے، اس سب میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے قائد حزب اختلاف کا، اور اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ 1.5 سال حکومت چلی پی ڈی ایم کی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت کے ساتھ مسلم لیگ نون شامل تھی، ایم کیو ایم شامل تھی، اختر مینگل صاحب ایک وقت کے لیے شامل رہے. آپ نے دیکھا کہ وہ سارا پیریڈ میں راجہ ریاض بیٹھ کر قائد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. 1.5 سال ہو چکا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا آج آپ بات کر رہے ہیں، آپ محمود اچکزئی کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی میں بہت فرق پڑتا ہے. آج آپ راجہ ریاض کی مثال دے رہے ہیں نا. دیکھیے کیا اہمیت تھی، کیا لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیا میڈیا چھوڑتا تھا ان کو. دیکھیے میری بات سنیے، اس کا کہنا یہ ہے کہ بات درست ہے آپ کی اخلاقی طور والی، لیکن پوری ٹائم پورا کیا. جس کو وہ بناتے ہیں اس کو دنیا نے تو کچھ نہیں کہا نا، گرفتار کر لیتے دنیا نے ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ راجہ ریاض کو بنا دیا تم نے، 4 آدمی کیوں بیٹھے ہوئے، ہم آپ سے بات نہیں کر رہے. چلتا رہتا نظام. وہ تو دیکھیں وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے، پی لیکن ٹی آئی کے بغیر کیا ہوگا پھر ایسا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے بغیر کیا ہوگا. تاریخ میں زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں. دنیا کو نہیں فرق پڑتا، لیکن ملک میں پڑتا ہے فرق. آپ کچھ بھی کہہ لیں فرق پڑتا ہے. اگر فرق نہیں پڑتا ہوتا تو آج یہ راجہ ریاض کی مثال نہیں دے رہے ہوتے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بنا لیا. اب تک کوئی آدمی جس آدمی کو وہ قائد اختلاف بناتے ہیں قومی اسمبلی کا، سینٹ کا، اس پہ کوئی کیس آ جاتا ہے اور وہ نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. تو ایک طریقے سے اپنے ایک اپنا آدمی بچا لیا. اب محمود اچکزئی کو کرو نااہل. ہم نے پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے پوری بات پریس کانفرنس سنی، پورا موقف سنا، تو ہم نے کچھ کہا نہیں کہا نا. ایک صدر تھا، ایک صدر تھا یہاں، ہم نے تو سب کچھ کہا، ہم نے تو سیدھی بات کر دی. ابھی بولے ہم نے کچھ کہا، اب بولے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ایک صدر صاحب تھے اور وہ صدر صاحب کو اپنے علاقے میں کھمبا لگوانا تھا بجلی کا. یار بولا میں صدر ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کھمبا لگوا لو. تو صدر صاحب اپنے ملٹری اتاشی سے پوچھتے ہیں یار مجھے کھمبا لگوانا ہے. تو کہہ رہا ہے کیسے لگواؤں میں؟ اس نے کہا سر آپ صدر صاحب ہیں. بولا اچھا میں صدر ہوں، صحیح ہے. اور یہ صدر صاحب تھے بڑے مشہور، جب ہمارے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ کتابوں کے اندر درج ہے. الہی صاحب صحیح نا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت صدر کون تھا؟ پوری ضلعی نہیں دوسرا الہی صاحب. میں ان کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں ظہور الہی صاحب، فضل حق تھے. اچھا اب بات ساری یہ ہے کہ میرے بھائی جب آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جو حکمرانی ہوتی ہے نا، یہ اخلاقیات سے بہت بالا چیز ہوتی ہے. حکمرانی اخلاقیات کو اپنے پیروں تلے روند کر منصب پر بیٹھنے کا نام ہوتا ہے. یہ اگر جو ہم یہ اچھا نہیں، اب چونکہ اخلاقیات کی جانب بات چل نکلی ہے تو اس خبر کو یہاں روک کر دوسری خبر پر ہم بات کریں گے. جناب دوسری خبر یہ ہے، چونکہ اخلاقیات کی بات ہے اور اخلاقیات میں اب یہ بتائیے نوید زبیری صاحب، جو اس پر بہت گونج ہے اس خبر کی، گزشتہ 3 دن سے مل کر جو الیکشن لڑ رہے ہیں، اس سے بہت سارے بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی اور نون لیگ کے لوگوں کے بھی. اب یہ اخلاقیات میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ 2 پارٹیاں جو ماضی میں ایک دوسرے کی ماں بہن کرتی رہیں آسان الفاظ میں، وہ اب حکومت تو مل کے کر ہی رہی تھیں، منشور الگ الگ ہے، الیکشن مل کے لڑ رہے ہیں. اور پنجاب میں آج بھی حسن مرتضیٰ سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا فیصلہ ہے، مطلب ہم تو جہاں بولیں گے صرف جا کے نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو لوگ تو ٹر پائیں گے، پھر مطلب بھاگ جائیں گے ہم سے. وہ کہہ رہے ہیں لیکن قیادت نے کر دیا بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان ہوگا ان کے ساتھ الیکشن. آپ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بعد اگر کوئی آپشن ہے، عمران خان کے بعد کوئی آپشن ہے تو پیپلز پارٹی ہے. آپ بات کر لوں. عمران خان نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کو سب لوگ ووٹ عمران خان کو دے دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے وہ پوسٹ عمران خان کی بات کی تھی، جب عمران خان وہ یو ٹرن ہے. ہاں اگر آپ اس کو نہیں سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایکچولی دیکھیں میٹرک میں نا وہ پی ایچ ڈی کا سوال سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ آگے فیوچر کی بات تھی، وہ فیوچر ابھی نہیں آیا. ابھی اس الیکشن صاحب کی اللہ تعالیٰ زندگی دے
कुछ लोग तमन्नाएं लगाए बैठे हैं कि अरे 100 साल अल्लाह ताला दे दे, मैं कौन सा उसकी वो बात कर रहा हूँ। तमन्नाएं लगाए बैठे हैं कि जाए तो हमारी बारी आया, तब क्या बात है भाई। भैया अब मैं क्या करूँ, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, या आपने एक बस वो पकड़ लिया है कि नहीं बस इसकी मुखालफत करनी है, हर हाल में तो करनी है। सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ भाई मैं। पीपल्स पार्टी का ये फैसला पॉलिटिकली उसके लिए गलत होगा, पार्टी की तंजीम को जो वहाँ अस्तर नौ बना रहे हैं उसको फ़र्क पड़ेगा, पार्टी के वोटर्स को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एज अ गवर्नमेंट के उनको 5-7 एमएनए मिल जाएंगे जो कि हकीकत में नहीं मिल सकते अगर वो नून लीग के बगैर नहीं मिल सकते, अगर वो अलग अलग लड़े, नून लीग भी लड़े, ये भी लड़े, पीटीआई मिले तो नहीं मिल सकते। तो पीटीआई अगर इलेक्शन का बाइकाट करती है, इतनी कमजोर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अहमद नवाज़ साहब की कि अलग अलग लड़ेंगे तो फिर 5-7 एमएनए नहीं मिल सकते। लेकिन बिलावल फिर किस तरह वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे ये बाद में हम सवाल करेंगे। जी तो आपको बहुत आदत है बीच में बोलने की। सर, लोग आप सुनना चाहते हैं। सुनना है, वो सुनना मेरी बात चाहते हैं कि मैं जवाब दूं आपको, और मेरी बात से वो एग्री करें नहीं करें वो उनकी वो है, मैं अपनी तो तज़किया दूं ना। मेरे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और प्लीज़ बीच में नहीं टूटिएगा। एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनको नुकसान होगा, जो राजा रियाद ने भी बोला, उधर के कारकुनों की तरफ से आवाज़ें भी आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पार्टी क़यादत का जो फैसला है, मैं ये समझता हूँ उन्होंने ये सोच के फैसला किया है कि कुछ एमएनएस की सीटें वहाँ ले लें, कुछ उधर फंड मिल के काम करें वो, जिससे कि मुस्तकबिल में उनको काम आए, वरना तो उनको वो सीटें नहीं मिलनी। ये हकीकत है और हकीकत होती है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस पीपल्स पार्टी को पंजाब में 7-8 एमएनए नहीं जीत सकती, इस सूरत में शायद वो जीत जाए, तो इसलिए उन्होंने ये कार्ड खेला है। अनीस मंसूरी साहब, पीपल्स पार्टी 5-7 एमएनए पंजाब में नहीं जीत सकती, जहां वो बनी थी, बैसाखियां चाहिए, ना कारकर्दगी ऐसी है, नून लीग के दर कदम पर जो तशरीह जो मुझे समझ में आ रही है इस वक्त जो बात की गई है, आपको क्या लगता है? यार एक साहब ने पिछले दिनों एक वीलॉग किया और उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उनका जवाब, ये मेरा जवाब नहीं है, फिर मैं उसकी तशरीह करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जमात भेड़ियों के साथ मिलके भेड़ का शिकार करती है, कुत्तों के साथ मिलके कुत्तों पे भूखती है और फिर बाद में चरावे के साथ मिलकर एहतजाज भी करती है। वाह वाह वाह। तो ये कमाल अगर किसी के पास मौजूद है ना, वाह वाह, तो कत्ल करो हो कि करामात करो। वाह वाह। वो ये जो है, ये उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा तबसरा नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पर होता है वो यही हो रहा होता है, मतलब पाकिस्तान की ये वाहिद जमात है, आपको ये तीनों रूप में नजर आएगी, तीनों रूप में आपको नजर आएगी। मतलब जिनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं उनके बारे में कह भी रहे हैं क्या, इनके साथ तो कोई हाथ भी मिला लेना तो फिर वोट नहीं डलता उसको। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब जो उन्होंने मिसाल दी उस साहब ने, और आज भी कह रहे थे हसन मुर्तज़ा साहब, कह रहे हैं इनके खड़े होने के बाद फिर किसने पूछना है हमें। भाई उन्होंने मिसाल जो दी, आप मिसाल की खूबसूरती देखिए ना, मतलब भेड़ियों के साथ मिलकर भेड़ का शिकार करते हैं। अच्छा, मैंने पूछा कि आप चल इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, क्या इनकी कारकर्दगी ऐसी है जिसके वोट पड़ जाएगा? कह रहे कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो साथियों खड़े हो भाई इनके। कह रहे यार वो तो पार्टी की आदत यार अब देखें ना, ये तो मफाहिमत है ना, मफाहिमत से ज़्यादा सर मफादात। आप बताइए, सियासत में आपको पता चल जाए कि बराबर वाला प्लेयर इंतहाई कमज़ोर है, नाकिस परफॉर्मेंस है, उसके साथ क्यों खड़े होंगे आप? देखिए इसकी वजह होती है ना, तीसरी पार्टी, जो तीसरी मजबूत पार्टी होती है वो ये सारा फैसला करती है कि भाई वो मजबूर कर देती क्या अलग है। लड़ना है आपने या साथ चलना है? वो देखें ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, तीसरी पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत किरदार होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सामना जो, और मुस्लिम लीग नून का जो है, वो मुकाबला ही जो तीसरी पार्टी है उसके साथ है। तो अब वो उसका फैसला है। पीपल्स पार्टी को आप जितना हल्का ले रहे हैं, मुझे लग रहा है आप ये भी कहेंगे आपके कोई भी टेलीफोन पे कर दे कोई बात तो मान लेती हैं, और टेलीफोन चल रही है। ये हम किसी एक जमात के मुतालिक पहले कहा करते थे, आजकल हमें मजबूरन दूसरी जमात के मुतालिक भी कहना पड़ रहा है ये बात। सर कोई इजाफा करना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं, अपनी दिल की बढ़ा दूसरों के नाम ले लेके निकाल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। जब सिंध में पीपल्स पार्टी खिलाफ तमाम 16 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, जिसमें नून लीग भी शामिल होती है, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल होती है, जिसमें पीटीआई भी शामिल होती है, पीटीआई नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तब आपके मुंह से आवाजें नहीं निकलती। अब अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी किसी सियासी मसलहत की बिना पे इलेक्शन लड़के 7-8 सीटें ले रही है तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुई ना तारीफ, ये हुई आपको पाकिस्तान, बर्दाश्त नहीं ये होगा। है ज्याला, नहीं, ये है ज्याला सोच, अब ये किसी है एक ने ज्याला बोला, सोच। मुझे खंबा लगाना है। सिंध में नून लीग अगर यही कहे पीपल्स पार्टी को कि जनाब मिलके लड़ लेते हैं, कभी नहीं मानते,
लाड़काना से मिलकर लड़ लेते भाई हैं। उन्होंने वो तो कहा, दूसरों से मिलके लड़ते हैं पीपल्स पार्टी उन्होंने से। कहा, तो नहीं उन्होंने करती कहा, ये पार्टी तो अलायंस, देखिए, दरअसल- पार्टी अलायंस कर ले अगर देखिए उनसे। अली, दरअसल ये नून लीग की कमजोरी जाहिर कर रही है कि उसको पीपल्स पार्टी का सहारा पंजाब में लेना पड़ रहा है, हालांकि इक्तिदार में कितने सालों से वो वहां पर है। पीपल्स पार्टी का और इतना अभी है, वोट बैंक है, पीपल्स इतना वोट पार्टी- बैंक है पंजाब के अंदर, तभी तो वो कि आई है, उनको मजबूर हो गई हाँ, है, इलेक्शन में 1800 तभी तो आए हैं, तो फिर क्यों आए? नहीं आते, लड़ते इलेक्शन। मजबूर हो गई है। क्योंकि इसलिए कि नून लीग को खौफ है कि कहीं हमारी हुकूमत न छोड़ने चली जाएगी, लिहाजा 2-4 सीटें जा भी रही हैं तो हमारे पास ही आनी है ना, कहाँ जाएंगी। ये आप देखिए, आगे आगे सियासत देखें, वो पीपल्स पार्टी वो जमात है, ये तो अपने दिल की बढ़ात, ये भेड़िया शेर वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो यहाँ से मारती है वहां से पता लगता है, सर कुत्ता का मिसाल जो वो जहाँ से मारती है वहां से भाई पता वो लगता वही है। ना, कुत्ता वफादारी और की अलामत है। अभी देखिएगा ये नून लीग को कहाँ ले जाके छोड़ेगी, वो वक्त भी पता लगेगा आपको। यानी इसमें अभी से- नून अभी लीग से की कमजोरी है, एक जाले मैं बता साहब रहा ये हूँ। कह रहे हैं कि देखिएगा हम आपको कैसा धोखा देंगे, वही बात धोखा भेड़ियों नहीं के देता, साथ मिलके सियासत भेड़ का में शिकार धोखा करना। नहीं धोखा नहीं होता। सियासत में सियासत होती है। आय हाय सियासत में हाय सियासत हाय, होती ये है। यू टर्न अब नहीं, यू टर्न जो है ना, देखिए U-turn अनिस तो भाई, सियासत आप होती है, जिस सर, एरा में बस इस वक्त जी रहे हैं 2025 में, इस वक्त जो सियासत है ना, मैं ये नहीं कहूँगा, ना आप कहेंगे, ना कोई भी इस बात पे नहीं कि नजरियात की सियासत तो हो रही नहीं है। इस वक्त जो सियासत का महवर है वो इक़्तिदार की सियासत है, और इक़्तिदार की सियासत में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो वो कर रहे हैं। अच्छा जी, तीसरी खबर शामिल करते हैं, और तीसरी खबर है कराची। अच्छा, बड़ी अहम खबर है ये, इसलिए थोड़ा सा ज़रूर तवज्जो दीजिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ ये अलार्मिंग सिचुएशन वाली खबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस पर बहुत दुनिया भर में काम हुआ है। पाकिस्तान में भी कहा जाता है जी, मतलब ज़बरदस्ती बच्चों को पोलियो वायरस के कतरे पिलाए जाते हैं, क्योंकि वो साथ में पुलिस भी खड़ी होती है। कराची के तमाम 7 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़ाहिर है आप जानते हैं कि बड़ा उनके लिए भी यकीनन ये बड़ा मसला होगा। अब शहर के 7 अजला के मुख्तलिफ मकामात से जो 78 माहौलियाती नमूने लिए गए, उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। सर पूरी कराची यानी 7 के 7 अजला, क्या कहेंगे सर, कितनी अलार्मिंग है ये? इतना ज़्यादा काम हो रहा है पोलियो पे, उसके बावजूद ये हाल है। यार मैं कुछ बोलूँगा तो वो बड़ा बुरा लग जाता है ऊपर बहुत से बड़े लोगों को। ये मेरी- पोलियो की जो समझ है नहीं आई। वैक्सीन, एक मैं सर एक सारा सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा बैठ सर। कि ये पोलियो का जो वैक्सीनेशन की जो है, इसके एम्बेसडर कौन है? किसी को खातून है मेरे ख्याल से ना? आप इस बार की तरफ बताइएगा। नहीं मैं उस सटीक तरफ नहीं है। देखिए मेरी ज़ाती राय किसी की वो नहीं है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि पोलियो पे जितना पैसा खर्च किया जाता है, जितनी बार मुल्कों की फंडिंग होती है, ज़्यादातर गैर मुल्की दुनिया में फंडिंग है, ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? और उसके बावजूद ये यहाँ पे ना सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ, मज़ीद बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ रहा है। पहले 1 या 2 का केस आते थे, हालांकि इसके आधे पैसे भी डेंगू पे लगाए जाएं तो कितने लोगों की जान बच सकती है। पोलियो से ज़रूर अपाज हो जाता है बंदा, बड़ा वो होता है, लेकिन अमवात की शरह मेरे ख्याल में 0 या 1% होगी। लेकिन डेंगू से अभी अगला मौसम आने वाला है, सितंबर अक्टूबर, डेंगू में आप देखिए कितनी अमवात होंगी। उसके लिए अगर इतना पैसा खर्च किया जाए, हर यूसी में जाके स्प्रे किया जाए, हर घर के बाहर जाके वो किया जाए, जिस तरह जब इसकी मुहिम चलती है, उधर का डीसी, उधर का एसएचओ साथ होता है, जो बच्चे नहीं पिलाते उनके माँ बाप को बुला लिया जाता है और फिर पिलवाया जाता है, उसके बावजूद भी ये ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। तो ये तो बड़े हैरान कुन बात है, जो ना समझ आने वाली बात है, और इसके लिए तो सर जोड़ के बैठना चाहिए उन टीम को जो भी ये कर रहे हैं उसको, कि ये क्या वजह है और क्या ही अच्छा होगा इतना पैसा आप और ऐसी मोहलिक बीमारियों पर भी खर्च करें। चले पोलियो पे खर्च करें, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट, लेकिन ये डेंगू पे भी करना चाहिए, मलेरिया पे भी करना चाहिए, ये हेपेटाइटिस बी जिससे अमवात की शरह हज़ारों हैं, उस पर क्यों नहीं खर्च करते हैं? मैं समझ से ये बाहर है पोलियो। क्या कहेंगे नजमुद्दीन साहब, क्योंकि पूरे कराची की बात हो रही है, 7 अजला की माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ, ज़ाहिर है इस पर बहुत सारी चीज़ें काउंट होंगी। 7 ज़िले हैं में जो माहौलियाती नमूने लिए गए, तमाम चीज़ें मेरे पास लिखी हुई हैं, और ये भी देख लीजिए कि तर्जमान जो हैं एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के, उनके मुताबिक 1 सितंबर से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। यह हर दफ़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, तो किस तरह अवेयर करें लोगों को? अवेयर करने से ज़्यादा ये तो हुकूमती काम है। देखिए सबसे बड़ी बात, ये कराची की बात की जा रही है, और कराची सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर काउंट होता है। लेकिन कराची की बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर जो हुक्मरान इनसे नसीब हुए हैं, उन्हीं की एक बहुत बड़ा उनका सियासी नाम जो है वो इस पूरी मुहिम की
ظاہر ہے پوزیشن پر ہے, بہت بڑی پوزیشن پر ہے, اور میں نام بھی لوں تو آصفہ بھٹو صاحبہ جو اس کی نمائندگی کرتی ہیں. حیرت انگیز طور پر یہاں تو اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے تھا, لیکن تاحال یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اب مسئلہ حل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ اس کے متعلق لوگوں کے شبہات کہ جناب ایک مذہبی معاملہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس کو پیدا کرنا, دوسری طرف سے اس پہ شبہات کا اظہار کرنا, اور تیسری ہے ناقص کارکردگی حکومت کی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا یہ خواب تھا, جس کے بعد یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس پر قدم بڑھایا تھا. تو اور ایک بیماری کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ نے بھی ہیپاٹائٹس کا ذکر کیا, ہیپاٹائٹس اے بی سی اگر آپ دیکھیے تو اس میں ہمارا ضلع ملیر اس وقت سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے, جس میں اس وقت وہاں پر مریضوں کی تعداد کا جو ریشو لگایا ہے وہ 25% لگایا گیا ہے, یعنی کہ ہر 4 میں سے ایک بندہ وہاں پر اس کا مریض ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بھی بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ نے ڈینگی کا ذکر کیا, ڈینگی پر بھی بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, لیکن کرپشن جس کے روح کے اندر بس گئی ہو وہ کیا کرے, جس میں نااہلی جس کی روحوں میں بس گئی ہو وہ کیا کر سکتے ہیں, جب آپ اس شہر میں نہ صاف پانی دے سکتے ہیں, نہ آپ یہاں پر بہتر ویکسینیشن کا سسٹم کر سکتے ہیں, نہ آپ یہاں پر لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہاں اسٹریٹ کرائم میں اب تو یہاں پر اب یہ حال ہو چکا ہے کہ خواتین کی بالیاں تک چھینی جا رہی ہے. آپ صرف کل کے 3 واقعات کو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خاتون کی بالی کھینچی گئی, ایک بندے کو کھڑے کر کر تھپڑے مار کر تذلیل کر کر آرام سے اس سے بائک لی جاتی ہے, ایک جگہ پر جو ہے وہ باقاعدہ گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, ان سے لوٹا جاتا ہے اور پھر مرغا بھی بنایا جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جہاں پر جو حکومت نہ صحت کے معاملے دیکھ سکتی ہو نہ کوئی اب ایک نیا وفاقی وزیر بن گیا, ظاہر ہے اس کے انڈر میں پولیو آتا ہے. اب اس کی باتیں اگر آپ سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے, اگر اللہ ایسا نہ کرے, مطلب میں کہوں آپ کو ایسا لگے گا کہ کائنات کی تخلیق میں اگر کسی کا کردار ہوگا تو شاید جو ہے وہ کچھ لوگوں میں ان صاحب کا بھی نام آئے گا. تو مطلب اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا سسٹم بنا دیا ہے 4 مہینے کے اندر کہ آپ کو تمام معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے, پلک جھپکتے میں آپ کے پاس آپ انگوٹھا دبائیں گے, آپ کو آپ کی ہسٹری مل جائے گی. او بھائی, اس ملک کی جو 80% آبادی ہے وہ آج تک تھمبنیل اور بائیو میٹرک کے معاملات کو جھانچی نہیں. حالانکہ سب سے بڑا جو ان کے نیچے اگر ہم بات کریں تو پولیو کا ہی ہے. وہی آنا چاہ رہا ہوں, آ رہا ہوں نا. اگر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تو اس کو بھی کہاں چھوڑ رہا ہوں. اب اس شہر کا میئر رہ چکا ہے وہ, صحیح ہے, اس شہر میں تمام معاملات دیکھ چکے ہیں. اور ان کے پارٹی والے تو کہتے ہیں جی پوری وفاقی کابینہ متاثر ہے اس سے. بھائی پوری وفاقی کابینہ متاثر ہو, وہ وزیر اعظم بن جائے, وہ اس سے اقوام متحدہ کے وہ بن جائیں, وہ ٹرمپ کے برابر میں بیٹھ جائیں. بھائی صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ میرا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہے نا. میرا مسئلہ تو جس کو تباہ و برباد کیا وہ تو مسئلہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے. تو میرے اگر شہر کا وفاقی وزیر ہو کر, میرے شہر کا نام لے کر اگر وہ اپنی اس منصب تک پہنچا ہے اور اس کے پاس یہ ادارہ ہے, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صوبائی کوارڈینیشن کے ساتھ اس معاملات کو حل کریں. یہ میں ایک ٹیکنیکل اس میں بات کر رہا ہوں, میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا. اگر میں اس پارٹی پر بات کر رہا ہوں تو ان پہ بھی بات کر رہا ہوں, حل کرے اس کو, جیسے باتیں کرے گا وہ, جیسے صرف باتیں کرے گا. جناب آگے بڑھتے ہیں, اور ایک اور بڑی اہم خبر, کیونکہ بارشوں سے جو کچھ ہوا ہے کراچی میں, ایک اسپیل میں ہی کراچی کے تو حالات جس طرح ہوئے وہ ہم سب نے دیکھ لی, لیکن لاہور میں کچھ 6-7 اسپیل ہو چکے اس طرح, پھر کے پی کے میں بہت سارے اسپیل آ چکے, کراچی میں سیکنڈ اسپیل شروع ہونا تھا, لیکن اب تو لوگ اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ جی اچھا 27 تاریخ سے بارشیں نہیں ہوں گی. سیالکوٹ میں بارش کا 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. 24 گھنٹوں میں 355 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے, اور وہاں کے ظاہر حالات انتہائی ناگفتہ بے ہو گئے. اور ڈی سی نے یہ بتایا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق مزید 2 سے 4 گھنٹے بارش مزید بھی ہو سکتی ہے وہاں پر, اور وہاں پر جو نالا ڈیک ہے اس میں اونچے درجے کا سیلاب بھی ہے, اور پانی کا بہاؤ 77,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اب تک 257 لوگوں کو ریسکیو بھی کر لیا ہے. ظاہر لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں. سر اس بار مانسون کا جو اسپیل پنجاب اور کے پی میں آیا ہے اس سے ظاہر بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں. یہ 355 بھی بہت زیادہ ہے, کیا کہیں گے؟ جی بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے, اور ایک چھوٹے شہر کے لیے اس سے نبٹنا میں سمجھتا ہوں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور یہ اتنی کوئی بارش کی پیشن گوئی بھی نہیں تھی. میں پہلے کہہ چکا ہوں اس وقت ہم کلائمیٹ چینج کے دور سے گزر رہے ہیں اور پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اور ایک تو مونسون ویسے پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, اور کلائمیٹ چینجز کے ٹائم پہ تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر پاتے ہیں. بارش ہوگی جی ہوگی, کل کراچی میں جی بارش ہوگی,
200 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। सियालकोट में जी बारिश होगी ये बता रहे, ये नहीं बता रहे कि 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होगी। और इसका उसके लिए कर ही क्या सकते हैं, जब बारिश होगी तो पानी तो आएगा और वो पानी तबाही मचाएगा, क्योंकि उसको निकल के जाना है। वो किसी डैम में तो बारिश नहीं हो रही, कोई समुद्र में तो नहीं हो रही, एक शहर में हो रही है। शहर में गलियां हैं, सड़कें हैं, घर हैं, सबको बहा के लेके जाएगा। और ऊपर से ये सैलाब की सूरत, इंडिया ने भी पानी छोड़ दिया हुआ है, तो वो पानी और है। जो दरिया में जाना है पानी पंजाब में, वो दरिया ऑलरेडी फुल है, किनारा तोड़ के वो गाँवों में फसलों को तबाह करते फिर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एक तरीके से आफत है कुदरती। अल्लाह ताला रहम करे, और इसमें हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी शहरी गवर्नमेंट को या सूबाई गवर्नमेंट को, क्योंकि जब इस किस्म के सानहे होते हैं, मैं इसको सानहाइक बोलूँगा, ये एक आफत है कुदरती, इसमें तो मिलके मदद करनी चाहिए जितनी हो सके। और उसी वक्त हम वो बारिश के दरमियान खड़े होके कैमरा लेके बोले जी ना अब ये हो गया, ये बह गया, और ये शहर ऐसा है, इंतजामिया ऐसा है, मेयर ऐसा है, या वज़ीर आला ऐसा है, ये तो वो एक मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती होगी। अरे सुनिए सर, जाती है सहाफ़ियों की बताना आपकी कि एज कितनी? आपको क्या कहना है? नहीं, मैं वैसे एक रफ आइडिया बता आपसे रहा हूँ। कर बड़ा ही लेते होगा हैं। तकरीबन। चले 50 प्लस करते हैं, लेकिन अगर आप 50 प्लस करते हैं तो हमारे यहाँ पर बचपन से हमें एक बात बताई जाती है कि क़यामत का एक दिन मुकर्रर है। उस एक दिन की तैयारी के लिए हम अपनी 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र गुजार देते हैं। यही होता है ना, ये एक दिन मुकर्रर होता है। मामला मेरे भाई ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मालूम था कि भाई कहत आने वाला है, तो 7 साल पहले उन्होंने तैयारी कर ली थी। गला इकट्ठा कर लिया। अंडरस्टूड सी बात है ना। अच्छा, सियालकोट में 355 मिलीमीटर आज बारिश हुई है। 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 50 साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर 450 मिलीमीटर भी बारिश हो चुकी है। ये बात आप ध्यान में रखिए। ये आप लोग जो हुक्मरान जमात के लोग होते हैं, जो हुकूमतों की तर्जुमानियाँ करते हैं, वो हमेशा ये कह देते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया भाई। वो ये कह देते हैं भाई रिकॉर्ड टूट गया। ओ बड़े भाई, आप एक 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये रिवायत रही है। जब आप क़यामत के एक दिन की तैयारी के लिए और उसके बाद की ज़िंदगी के लिए आप 60 साल की अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, तो आप अगले मरहले के लिए तैयारी के लिए आपको मालूम है कि ये होना है, ये होना है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आपने सियालकोट में उन तमाम जगहों पर आबादियां कर दी, उन तमाम जगहों पर आपने नाजायज़ तजावुज़ात बना दिए, आपने बरसाती नाले का रास्ता रोक दिया। फिर आप कहते हैं यार ये तो कुदरती आफत, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ओ भाई, कब नहीं हुआ? होता हुआ आ रहा है, तारीख बड़ी बड़ी हुई है इससे, और आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ। इस पार्टी वाले एक रहनुमा फरमाते हैं कि कराची की बारिश को इतना बढ़ा चढ़ा कर आप रोते हैं, कराची वालों की आदत है। हालांकि पंजाब के अभी भी इतनी बारिश हो रही है, वहाँ की कोई सुना आपने किसी ने रोना धोना शुरू किया हो? ये कराची में क्यों करते हैं आप ऐसा? भाई मसला सारा कराची का रोना धोना यह है कि उन सब जगहों पर अगर बरसात होती है ना, जैसे आज हुई, तो आधा 1 घंटे में पानी निकल जाएगा, चलो समझ में आता है। सही है, 2 घंटे में निकल जाएगा, 4 घंटे में निकल जाएगा। यहाँ का तो बरसात का ये है कि 38 मिलीमीटर के बाद हम कह देते हैं उफ। यानी आप सोचिए कि कराची शहर में अगर 300 मिलीमीटर बारिश हो जाए, 350 मिलीमीटर बारिश एक दिन की वो बात कर रहे हैं, हम तो 38 मिलीमीटर बारिश के बाद सोचते हैं कि बस कर दो यार। यहाँ पर 150 मिलीमीटर टोटल एवरेज बारिश की कह रहा हूँ, वैसे 178 मिलीमीटर हुई है। 150 की एवरेज बारिश के ऊपर यहाँ पर चीखें निकल गई हैं, और 2 दिन की छुट्टियाँ देनी पड़ गई, तो पूरा हफ्ता बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई। तो आप ये सोचिए कि मसला सारा ये है। और ये सारे हुक्मरान अपने आप को मुसलमान करार देते हैं, अपने आप को जो है वो आप देखिएगा कि मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर इनकी जो इस्लामिक गुफ्तगू होती है, ऐसा लगता है इनसे बड़ा कोई आलिम दीन मौजूद नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनाबे वाला आपको तैयारी खुद करनी है, आपको सारे मामला खुद देखने हैं, उसकी नहीं करेंगे। हो गया आपका? जी जी, फरमाइए बड़ी मेहरबानी। मौलवी अनीस साहब का कमाल ये है देखें कि अब देखिए, अब मुझे बोलने दीजिएगा, मैंने पूरा मौका दिया, आपके पास अल्फाज सब कुछ खत्म हो गया, तब मैं बोला, जी। ठीक है ना। अब मेरा भी तो आप वो देखिए। सही। अच्छा, मौलवी अनीस साहब का मसला ये है कि जब मैंने पहली टॉपिक की बात की पीटीआई का, तो मुझको पीटीआई का तर्जुमान बना दिया, पहला फतवा आ गया। दूसरा, जब मैंने नून लीग की उसकी बात की अभी उसकी, तो मुझे जनाब उन्होंने नून लीग का मुझे वो बना दिया ना, वो तर्जुमान हुकूमत पंजाब सियालकोट का है, पीपल्स पार्टी के अंडर में तो नहीं है, उनका बना दिया। जब मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलकर इलेक्शन करने की बात की, तो बोला देखो कैसा जियाला बोला, तो 3 पार्टियों को तो फतवा मुझे दे चुके हैं। अब मैं अगर कराची के लिए बोलूंगा तो मुझे डर है कहीं एमक्यूएम का ना मुझे बोलते हैं। तो भाई मौलवी साहब फतवे कब लगाया करें, बात अपने पे करें। मैंने कोई फतवा लगाया आपको? हालांकि सबको पता है आप किसके तर्जुमान है, और वो उनको नजर नहीं आता, वो फालतू के लोगों को उन्होंने लिया हुआ है। इतना बड़ा कीमती आदमी बैठा है, उसको ले लें, नजर नहीं आ रहा मरियम को। बहरहाल
anyway, देखिए चाहे बम्बई हो चाहे न्यूयॉर्क हो, कोई भी सिटी हो, 300-400 मिलीमीटर बारिश होगी तो उधर प्रॉब्लम होगी। पानी आएगा, रुकेगा, निकलेगा, टाइम लगेगा, तबाही होगी, लोग मरेंगे। तो आप ये सोचते हैं कि एक शहर की कैपेसिटी होती है अली, किसी की 40 मिलीमीटर है, किसी की 100 है, किसी की वो है, कराची की कहते हैं 50 मिलीमीटर है की कैपेसिटी है। 38 मिलीमीटर तो वो कह रहे हैं, 40 का तो अब कह रहे हैं। चले आप 40 कर लें, 40 कर लें। अब एक एक्स फिगर है हर सिटी की ना। अब अगर उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम आएगी, चीखें निकलेंगी सबकी, उस पर तनकीद नहीं बनती, हेल्प करते हैं। अच्छा, इसकी जो गुंजाइश आप कह रहे हैं 40 की है या 38 की है, मुसलसल 17 साल की हुकूमत है, इस तरह के इक़दाम कर लिए जाते कि कम से कम लोगों का नुकसान होता। देखिए ब्लेम गेम पे नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो देखेंगे इस शहर में पिछले 17 या 20 सालों में चले जाएं, 30 साल में चले जाएं, किसकी हुकूमत रही है, किसका काम थे, किसके मेयर थे, किसकी चीज़ें थी और उसने क्या नहीं किया। सब ने इस शहर के साथ इस शहर की तबाही में हिस्सा लिया अपने तौर पे। चलें जी, इस शहर में वहां तजावत बना दी गई जहां नाले थे और आज वो हट नहीं सकते, अब वो हट नहीं सकते। तो अच्छा जी, एक और ख़बर शामिल करते हैं जी, एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर, क्योंकि जिक्र चल निकला है मेरे शहर का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, माशी हब, 65% रेवेन्यू। कराची में हालिया बारिशों में गुज़िश्ता दिनों जो इफ्तिताह किया गया था शाहराह भुट्टो, बड़ी उसकी पब्लिसिटी भी आपने देखी होगी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कहा जाता बनाया गया। अब हुआ ये है कि बड़े चैनल की बड़ी खबर है, बारिश से शाहराह भुट्टो कई मकामात पर मुतासर, कायदाबाद के करीब 50 फीट हिस्सा पानी में बह गया और जून में इसका इफ्तिताह किया गया था। इस तरह गुलस्तान जौहर में एक अंडरपास बन रहा है, उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और 50% हिस्सा पानी में इसका शाहराह भुट्टो, हालांकि बड़ा इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी आए और बहुत कुछ। खैर, नदी के करीब ट्रैक किनारे में 100 फुट तक दरारें मज़ीद पड़ गई हैं। अजीमपुरा के करीब 20 फीट का हिस्सा ख़तरनाक तरीके से बैठ गया और शाह फैसल इंटरचेंज के करीब भी नामुकम्मल छोड़ी गई शाहराह कुछ हिस्सा पानी में रह गया। इस तरह कुरंगी कॉजवे पुल के इख्ताम पर 20 फीट सड़क बैठ गई जिस पर पेजेस लगाए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किए जाने के बाद भी काम जारी है। जहां कुछ नकाइज सामने आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम उनको ठीक कर लें। सर, आपने सफ़र किया ना इसमें? जी, मैंने सफ़र किया, बड़ी तारीफ़ें की थी सफ़र तो बहुत अच्छा था और मैं मेरे ख्याल में डिफेंस से कोई 25 मिनट में मैं एयरपोर्ट की मेन उधर पहुंच गया था। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी में मैं समझता हूँ इसको किया गया, इस पर अभी थोड़ा सा और टाइम लगाना चाहिए था। इसकी जो चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें हैं जहाँ जहाँ खराबियाँ हो रही हैं, इसको सही अब ये करेंगे ही, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम हुआ है और ये किसी ऐसे को ठेका नहीं दिया गया इसमें मनपसंद आदमी को, जिस तरह बाग में रोडों पे मैक्सिमम दे दिया जाता है। ये अच्छी कंपनी है, मगर शायद जल्दबाजी की वजह से या कुछ नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से अच्छी कंपनी कहाँ ये हुआ। अच्छी कंपनी से भी गलती होती है कि खुदा ना खाता कोई वो नहीं हो गया, कोई आफत नहीं आ गई, ये उन्हीं से सही कराना चाहिए और करेंगे वो सही, और इसको जितनी जल्द से जल्द सही किया जाए ये है। देखिए बनते हैं, खराबियाँ होती हैं, हम हर जगह देखते हैं। अभी हमने देखा 3 दिन बाद जमात इस्लामी की उसमें वो सड़क बैठ गई थी, वो भी होता है और जगह भी नज़र आता है। लेकिन ये नाकिस कारकर्दगी की जो भी जिम्मेदार हैं, अगर उस पर फिक्स किया जाए और उसकी जज़ा और सज़ा हो तो ये चीज़ें उसी तरह रुक सकती हैं, वरना नहीं रुक सकती। उस जो भी कंपनी है उसको उसका शुक्र दिया जाए, जो भी प्लेंटी लगाई जाए और जो भी किया जाएगा, लेकिन एक उसकी वजह से ये बनाना नहीं छोड़ देना चाहिए। ये जो भी उस कंपनी को कम से कम आइंदा ना दे, ठीक है, उस कंपनी को आइंदा नहीं दे। अगर इतना बड़ा, जितना बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, इतना बह गया, इतना बह गया, मुकदमा कराएं नहीं तो वो तो उनका काम है, जिनका है। क्योंकि मैंने ये जब मैं गया था, मैंने इससे पहले भी एक साहब का देखा था जो बड़ा आया था, वो सड़क के जहाँ बिल्कुल किनारा होता है ना, उधर कुछ जड़ाड़े थी, उसने उसको इतना चढ़ा के सोशल मीडिया में और बूस्ट करके पेश किया गया था जी, वो किया था कि जना पता नहीं क्या हो गई। वो मैं खुद गया, मैंने जाके देखा। तो अगर ये सब चीज़ें सही हैं जैसी वो बता रहे हैं तो उस जिस भी कंपनी ने किया है उस पर फाइन भी करना चाहिए। देखें, ये आपने देखा जाके, सर ये बड़े चैनल में अभी दिखा बड़े चैनल की बहुत बड़ी बातें गलत होती हैं और फिर उनके बड़े लोगों पे केस होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर ठीक होता है, मैंने सब कुछ देखा है ना।
اگر ایسی کوئی ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کمپنی نے بنایا ہے اس پہ فائن بھی ہونا چاہیے، جرمانہ ہونا چاہیے، اور جلد از جلد اس کو صحیح کر کے دوبارہ کھولنا چاہیے۔ شاہراہ بھٹو صاحب کے نام کی لاج رکھ لی جاتی، اور جس طرح افتتاح کیا گیا، جس طرح آج تک اس کی پبلسٹی ہو رہی تھی، لیکن بارش کے بعد ظاہر جس کمپنی کو بھی ٹھیکہ دیا ہوا تھا اس کی گوشمالی ہونی چاہیے، لیکن یہ جس طرح بہہ گیا 50 فٹ حصہ پانی میں، اور پورے یہاں سے لے کر کے وہاں تک جو میں نے آپ کو سنائی سٹوری، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی بہت ہی زیادہ کسی ایسی کمپنی کو یا ایسے لوگوں کو، ٹھیکیداروں کو دے دیا گیا ہے جنہوں نے اس طرح کا بنا کر کے دے دیا ہے کہ جگہ جگہ سے اس میں نقائص پیدا ہو گئے۔ اس میں پیپلز پارٹی کا ظاہر حکومت ہے ان کی 50 کا نوٹ ہے جی، اور اس میں 50 روپے اور چاہیے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ بنا ہوا، اس کا نواسا گاڑی چلاتا ہوا 100 روپے خود دے رہا تھا تو کہہ رہا تھا میں نے شاہکار بنایا ہے، یاد ہے آپ کو؟ صحیح ہے۔ اور اب اس میں 50 روپے مجھے اور چاہیے، صحیح ہے، کہ میں جا کر یہ جو 50 فٹ کا بیٹھا ہے، یوں نوٹ نکالا تھا اس نے اور کہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر، اور جو اس کا ٹرانسپورٹ کا وزیر ہے شرجیل انعام میمن، صحیح، وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھ کر اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، اور یہ 50 کا نوٹ اور اس کے بعد ایک 100 کا نوٹ، 50 کا، دیکھو انہوں نے بھی ٹول ٹیکس دیا، اور کیسے گاڑی میں بیٹھ کر کہتے سر کیا بنایا ہے، کیا لگژری بنایا ہے نا، صحیح ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ 50 کا نوٹ میں بھائی اسی شرجیل انعام میمن سے 50% کا وہ کرتا ہے نا، اس کو دو، صحیح ہے، 50% اسی کے پاس ہے، تو وہ 50 کا نوٹ اس سے لو، اور جائے وہ ادھر بیٹھ کر، پھر سے جائے اور لے کر جائے اس کو، جس کو گھمانے لے کر گیا تھا گاڑی میں بیٹھ کر ویڈیو بنائی تھی، اور پھر دکھائے اور پوچھے کہ کتنا کرپشن ہوا ہے۔ دیکھیں بہت اچھا ڈرامہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ڈراموں میں بھی کام کرا کریں، پتہ نہیں کہاں ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا، یہ ڈرامہ وہ یہ ایسا کوئی نوٹ نکالا۔ دیکھیں وہ جو انہوں نے ٹول دیا تھا وہ ایک مسئلہ نہیں، اب بول رہے تھے نا مجھے، نہیں وہ 50 کا ڈرامہ پورا کر دوں نا پہلے میں ان کا، جو انہوں نے ٹول ٹیکس دیا تھا وہ یہ میسج تھا کہ جب میں ٹول ٹیکس دے رہا ہوں تو ہر آدمی دے گا ادھر سے گزرنے والا، چاہے وہ کوئی وزیر ہو، مشیر ہو یا عام آدمی ہو، یہ نہیں کہ عام آدمی تو دے رہا ہوتا ہے اور عام جگہ پہ جو نا وزیر ڈنڈے والی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کھول رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس 50 روپے بھی نہیں ہوتے دینے کے لیے، تو وہ ایک اس کی ایگزامپل دی تھی انہوں نے کہ میں ٹول دوں۔ وہ ڈرائیو تھی، ٹیسٹ ڈرائیو تھی، بہت اچھی ڈرائیو تھی، میں نے بتایا، میں بھی ادھر سے گزرا، وہ اچھی تھی، جب اچھی تھی تو اچھی کی تعریف کی۔ اب اگر یہ خراب ہے، ٹوٹی ہے، تو اس کمپنی پہ لائبلٹی فکس کرنی چاہیے، اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا قصور نہیں ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹی سے جس بنا ہے یہ، اس کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو اس کے سپروائزر ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان کا قصور ہے۔ اب لے دے کہ ان کو تو ہر چیز ڈالنی ہوتی ہے نا کسی طرح کسی کے پیپلز پارٹی پہ، تو جب تک ان کو تسکین نہیں ہوتی تو وہ انہوں نے ڈال دی۔ اب 5واں فتویٰ لگا دے بھائی۔ میں ایسے کہہ رہا ہوں اگر کسی کے پاس 50 کا نوٹ اور ہو، اور جن کے پاس ہوتا ہے یہ 50%، جو اچھا کام اگر 50 کے نوٹ پہ 50 روپے کم ہے، صحیح، اور جا کر ان اچھا کو کام دیں۔ تو نہ کہیں آپ اس کو، ٹول دینا، ٹول پے کرنا، وہ تھا، یہ اس کا ریکارڈ لگا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ 50 100 کا روپے نوٹ، زیادہ رکھے، نہیں دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی لاگت آ رہی ہے، کتنے عرصے میں تو آپ پیسے نکالنے آپ نے وہ بھائی، تو وہ ریکوری تو ہوتی ہے نا ہر کمپنی جگہ۔ کی ریکوری ہوگی جو انویسٹ کر رہی ہے، تو یہ 20 سال نقصان میں ہوگا اس کا بھی ہم ہی دیں گے پھر، نہیں، یہ نقصان وہ کمپنی بھرے گی، اس پہ ڈالا جائے گا، اسی پہ تو ڈالا جائے گا، بلکہ اور بلیک لوگوں لسٹ کو بھی جو ہوگی۔ کوفت ہوگی اتنے دن تک بند پڑا رہے گا۔ دیکھیں لوگوں کی آسانیوں کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں، اور اگر مشکل آتی ہے تو ان کی آسانی کے لیے اس کو صحیح کیا جائے گا نا یار۔ اب کوئی جادو کی چھڑی تو ہوتی نہیں ہے کسی کے پاس۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تھوڑی جلد بازی میں اس کا یہ 50 کا نوٹ ہے، اس میں 50% کم ہے، بہت دیر ہوگی 50 کے نوٹ اس کی۔ سے 50% کم ہے، اور لے لی کسی نے؟ 50% جو ہے وہ اس میں ڈالیے، اور جس کے پاس یہ 50% ہے وہ اس کو ڈالیے۔ اچھا جی، اگلی خبر سر اگلی خبر پہ آتے ہیں جی۔ اگلی خبر نوٹ کا بڑی نمبر اہم بھی ہے، بتا دیتا ہوں میں کون سا تھا۔ اگلی خبر کی جانب آتے ہیں جی۔ ایک بڑی اہم خبر جو گزشتہ رات کی خبر ہے، اور آج تک اس پہ مقدمہ چونکہ درج ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے شامل کیا جائے۔ مذہبی معروف اسکالر ہیں، جہلم سے تعلق ہے، انجینئر محمد علی مرزا، ان کو گزشتہ روز 3 MPO کے تحت نظر بند کیا گیا تھا، اور آج ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق محمد علی مرزا کے خلاف شہری کی درخواست پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ 295C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز 3 MPO کے تحت ان کو حراست میں لیا تھا اور ان کو جیل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیل کر دیا گیا ہے، اور اکیڈمی اور گھر کے باہر پولیس کی
بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ مذہبی اسکالر ظاہر ہے جس طرح کی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آتی ہے جس کے بعد پھر ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے مذہبی اسکالرس کو، خاص طور پہ جب وہ میڈیا میں آنے کا بھی شوق رکھیں اور اپنے ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی تو۔ اپنی جو یوٹیوب بھی بنائیں اور اپنے اور چینل بھی چلائیں، تو ان کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ جس بھی سیکٹ کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے فالوور ان کے ہیں اور باقی تو سن نہیں رہے۔ کسی کی بھی دل آزاری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو۔ آپ اپنے اس کی پرچار کریں، لیکن کسی اور مذہب، کسی اور سیکٹ کا آپ اگر فرقے کا اگر آپ وہ ذکر کریں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بہت باریک سی لائن ہوتی ہے، اگر وہ آپ کراس کریں گے تو گورنمنٹ ہے، لاز ہیں اور لاز حرکت میں آئیں گے، کیونکہ مذہبی منافرت پھیلانے کا اب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ سب چیزیں پاکستان میں پاسٹ ہو چکی ہیں اور خدا را اس سے بچا جائے۔ ہر دیکھیں ہمارے یہاں بدقسمتی بہت سارے فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے یہ اسکالر جو ہیں یہ کماتے ہی اسی پہ ہیں۔ سیزن کہا جاتا ہے نا، محرم آتا ہے وہ سیزن آ گیا فلاں فلاں کا، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے سیزن آ گیا۔ سیزن میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھیں فری میں۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے اور بہت آپ کے دل میں ہے ان کی، تو بھائی کیوں لاکھوں روپے لیتے ہیں میلاد پڑھنے کے؟ کیوں مجلسیں پڑھنے کے لاکھوں روپے لیتے ہیں؟ بکنگ ہوتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقے ذریعہ معاش ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ بالکل آپ اپنے جس کا آپ نمائندے ہیں آپ اس کی بات کریں، دوسرے کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں میں نفرت نہ پھیلائیں، اور پھیلائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا اور آنا چاہیے، اس وقت روک دینا چاہیے، اسی وقت روک دینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ ایک سازش بن کے لوگوں میں جو ہے وہ انتشار پھیلے۔ بہت اچھا کام ہوا۔ کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ علی کہ گزشتہ آپ کچھ سالوں کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو مختلف علماء کرام پر ہی یہ 295C کی بات کی گئی ہے، 295A B اور C کی۔ بیکار ظاہر ہے وہ مقدمہ۔ صحیح۔ اب معاملہ یہ ہے علی کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال اسی مہینے ستمبر کے مہینے میں، اگست ابھی ختم ہو رہا ستمبر کے مہینے میں، آپ کو مولانا طارق مسعود صاحب پر اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب پر اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مفتی حنیف صاحب جو کہ بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آپ احتشام صاحب جو ہیں، احتشام صاحب اہل حدیث کے جو ہے وہ بڑے اہم مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں، ان کے اوپر یہ بات ہوئی تھی۔ علی مسئلہ سارا یہ آ رہا ہے کہ دو باتوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمام کے تمام علماء کرام پر ہی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ اپنے مسالک کی یا اپنے نظریے کی کے مطابق کسی چیز کی ترویج کرتے ہیں، تو ظاہر دوسرے مسلک یا دوسرے اس کو بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر علماء کرام ہی اس کی زد میں زیادہ تر آ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی تو ظاہر اس سے ڈرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات میں سارا معاملات ہوتا ہے، اور وہ ظاہر جب سوال ہوتا ہے تو کچھ لوگ پوچھنے والے بھی متنازع سوال اس طرح سے پوچھتے ہیں، جس طریقے سے مولانا طارق مسعود صاحب کے قرآن کے حوالے سے ہوا تھا۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ عیسائیوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مسلمانوں کے متعلق یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اس سوال کی بنیاد پر یہ سارا معاملات ہوا۔ تو اب ایک تو سوال کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے۔ سوال پوچھنے والا تو ظاہر ہے وہ تنازع چاہتا ہے یا وہ معلومات چاہ رہا ہو، لیکن جو ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات کے جوابات بھی اس طریقے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وائرل کنٹینٹ ہو۔ اچھا، اب جو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، اگر آپ ان کی دوسری بھی گفتگو سنیے تو جو گفتگو انہوں نے کہی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے یہاں پر ایک بہت، جس طرح نوید بھائی نے کہا کہ بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ اب عیسائی پوائنٹ آف ویو کوئی بھی ہو، ہندوؤں کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو، لیکن اعتراض سارا یہ ہے کہ عیسائیوں کا پوائنٹ آف ویو یا ہندوؤں کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے کیوں دیا ہمارے متعلق، یا مسلمانوں کے متعلق، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کس طرح سے گستاخی کی۔ تو یہ ذرا سا باریک کام ہے، صحیح۔ اور پھر کیونکہ یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا شروع ہو رہا ہے تو ذرا سا معاملہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہوتا ہے۔ 5 سال پہلے بھی مئی 2020 میں ان کے اوپر اسی طریقے کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس وقت 295C نہیں تھا، لیکن توہین مذہب کا ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا، جس کے بعد ان کی رہائی ہوئی تھی، ان کو جیل میں بھی رکھا گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا سا احتیاط اس بات کی کرنی چاہیے کہ کون سی چیز وائرل ہونی ہے، کون سی نہیں ہونی ہے۔
اور دوم ہمارے یہاں پر کچھ لوگ اصل مسئلے کو سمجھے بغیر بھی دوسرے پر تنقید کرنا جائز سمجھتے ہیں. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ بھائی وہ گفتگو کس بات پہ کر رہا تھا, اس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. ٹھیک ہے سر, اگلی خبر کھیل کے میدان سے شامل کرتے ہیں جی. سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ دے دیا ہے جی عمران خان کو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا جو بھی کامیابی ہے ان کا سہرا عمران خان کے سر جاتا ہے. اور انگلش کرکٹر ہیں مائیکل وان, ایلسٹر کوک, ڈیوڈ لائیڈ اور فل ٹیفنل کے ہمراہ ایک انٹرویو بھی دیا انہوں نے, اور اس میں کہا کہ عمران خان بلا شبہ سب سے بہترین کپتان تھے جن کی کپتانی میں کھیلا ہوں. سر وسیم اکرم ظاہر خود بھی بہت بڑا کھلاڑی ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں لیفٹ, اس سے اچھا تو لیفٹی بالر ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا تاریخ میں, اور ظاہر جس طرح ریکارڈ بنائے وہ عمران خان سے کہیں زیادہ اچھے ریکارڈز ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے کریڈٹ دیتے ہیں ساری کامیابی کا عمران خان کو. دیکھیں وسیم اکرم کلب کرکٹ کھیلتے تھے, اور کلب کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کو کسی نے دیکھا, انہوں نے خان کو بتایا, خان نے خود دیکھا اور ان کو وہیں سے پک کیا وداؤٹ اے سنگل فرسٹ کلاس میچ کھیلے ہوئے. یہ بہت کم دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیلا اور اس کو آپ پک کر لیں, اور پک کرنے کے بعد وہ ویسا ہی نتیجہ دے. اور وہی ہوا, وہ ایک بہت بڑا عظیم بالر بنا, اور وہ دوسرے اینڈ میں عمران خان کے ساتھ جب کوئی بالر بالنگ کر رہا ہوتا تھا اس کے لیے بڑا اعزاز ہوتا تھا. عمران خان کا بھی ایک نام تھا اپنے زمانے میں کرکٹ کا, خاص بالر کی اس میں ایک کاؤنٹی میں ادھر لوگ بہت اس کے فین کلب تھا, آسٹریلیا میں فین کلب تھا, اور پاکستان میں بھی تھا. تو وہ اس کے ساتھ کوئی بھی بالر بالنگ کرتے ہوئے ہاں ایز اے کیپٹن, وہ دیکھیں وہ اس کی ذاتی زندگی میں کسی کی بات نہیں, ہر ایک کی ہوتی ہے بہت. آپ جس کا چاہیں ان کے پسندیدہ رہنماؤں کی بھی بات کریں تو ان کی بھی ان کی بھی بڑی قصے ہوتے ہیں, پرسنل بات نہیں کی جائے. ایز اے کیپٹن نو ڈاؤٹ وہ بہترین کیپٹن تھا, لیکن ایز اے پرائم منسٹر اس کا جو ویژن تھا وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہوا. ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا کوئی کرکٹر ہو, کوئی بہت اچھا کیپٹن ہو تو وہ بہت اچھا پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. وہ اپنی فیلڈ کا چیمپئن تھا, وہ اپنی فیلڈ کا ایک بڑا نام تھا, لیکن سیاست میں اس کی وہ کارکردگی نہیں رہی جناب. اور وسیم اکرم نے صحیح کیا, جس نے اس کو بنایا سلیکٹ کیا اس کی تعریف کر رہا ہے, تو کوئی اس میں پولیٹیکل بات میں نہیں سمجھتا اس میں ہے. دیکھیں اگر نوید بھائی یہ کہتے ہیں کہ پک اس نے کیا, اس کو بنایا جو وسیم اکرم ہے, لیکن جو وسیم اکرم کچھ سیکنڈ اور لوں گا, وسیم اکرم 2 جو انہوں نے پک کیا وہ پولیٹیکل میں کیا, جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا. تو وسیم اکرم 1 پک کیا وہ کرکٹ سے کیا, بالکل ٹھیک فیصلہ تھا وہ, لیکن 2 پک کرنے میں جو ناکامی ہوئی. 2 لیکن ایماندار آدمی تھا کیا, 2 کیا تھا, بے ایمان تھا, ایماندار تھا وہ کہیں سے بھی کوئی سیاستدان تو تھا نہیں, اس کو سی ایم پنجاب بنا دیا جس کو کچھ پتا ہوتا نہیں تھا, تو وہ وسیم اکرم پلس اس کا نام دیا. تو یہ میری بات کا سینٹرل آئیڈیا ہے کہ ایز اے کرکٹر بہت اچھا تھا, ایز اے پولیٹیکل لیڈر نہیں. اور باقی آپ نے کہا پرسنل لائف, حالانکہ جو اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پرسنل لائف نہیں ہوتی, ان پہ بات کی جا سکتی ہے, وہ دنیا بھر میں ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں آپ نے جو حملہ کیا ہے اپنے ساتھی دوست کے اوپر کہ ان کے لیڈر بھی پلے بوائے, وہ ذرا میں چاہوں گا ذرا سا بتائیے کون سے لیڈر ہیں اور وہ پلے بوائے ہیں یا نہیں ہے. میں آپ کے سوال میرے ذہن میں 2-3 لیڈر گھوم رہے ہیں آپ کے. میں آ رہا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اب آپ نے کہا میرے لیڈر, تو دیکھیں میں تو پہلے اب نوید بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں تو ملک کی سطح پر جو پہلا لیڈر 1978 کے بعد مانتا ہوں وہ ذوالفقار علی بھٹو کو مانتا ہوں. تو اب آپ اس بات کو چھوڑیں, اب آپ بتائیے ان کی لائف جو آپ نے کہا نا, آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پرسنل لائف کا بتائیے, بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, نہیں اب آپ پرسنل لائف کا بتائیے, اب آپ پرسنل لائف کا بتائیے, اب آپ باقی وضاحتیں چھوڑ دیجیے نا, اب آپ پرسنل لائف اب آپ ساری تفصیلات چھوڑ دیں. مرضی کی بات نہیں کروں, نہیں پہلے آپ کی مرضی کا جواب, آپ کا جواب تھا جو آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے جو لیڈران ہیں, مطلب جس کسی کو بھی آپ مانتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان میں بھائی پہلا عوامی لیڈر ان کو مانتا ہوں. پہلا عوامی لیڈر نا, وہ اب الگ بات ہے کہ جو پہلا جنہوں نے سیاست کی. اب آپ ان کی کہانی بتائیے, بس چھوڑیے اب باقی تفصیلات. اور دوسرا پہلی تو بتائیے, ان کے یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی پارٹی کی برائی کرتے تھے, کبھی بھی پوری ان کی آڈینس جاتی ہے کہیں سے بھی, یہ ان کے فین نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایک دم یو ٹرن لیا ہے, یہ ہمیشہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نون لیگ کو, نواز شریف کو. آج تو میں نے لکھ لیا, آج تو لکھ لیا کہ بھٹو صاحب ان کا لیڈر ہے. اب یہ مکر کے دکھائیں, اب آپ بتا دیجیے. اچھا آپ بتا دیجیے. وہ زبردست اس جیسا لیڈر ہی کہیں پیدا نہیں ہوا, اس جیسا کریکٹر کہیں نہیں پیدا ہوا ہے. بس آپ نے جو کام کیا ہے نا,
जो आपने काम किया मेरा तो- वही मेरा नहीं वो नहीं आप लीडर रुकिए है, आप रुकिए था, आप और रुकिए आप रुकिए रहेगा। आप रुकिए आप रुकिए आप रुकिए आप और रुकिए आप रुकिए मेरी आप रुकिए तो सही ना। तमाम चीजें इससे बस साबित होती मुझे है। मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। इन्होंने सुन लिया आपने क्या कहा कि भाई वो तो ग्रेट आदमी थे, तो वसीम अकरम क्या करेगा? वसीम अकरम ने क्या करेगा? वसीम अकरम बोलता है वो एक खातून के साथ गए, एक आइलैंड में गए, लेकिन आदमी बहुत अच्छा था। आप यही करते हैं ना वसीम अकरम? वहां जाकर as a उन्होंने cricketer। ड्रिंक नहीं दूध पिया, नहीं नहीं वो उस क्लब में पिया था, जब उस क्लब से बाहर निकल के जहाज में बैठकर वहां गए थे, वहां का नहीं दूध बताया पीने उन्होंने। वाला आदमी है वो। नहीं 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 आप उस बात को छोड़िए, मैं ये बात कह रहा हूँ जो दूध इन्होंने पीता है काम भाई, किया ना, ड्रिंक नहीं पीता वो आदमी। जो इन्होंने किया वही वसीम अकरम कर रहा है। आप भी देखिए दूध पीने भाई के शौकीन वसीम हैं। अकरम के या आने वाले, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी साथ बात साथ सुनिए। बता दें यार हम। ये जो इन्होंने काम किया वही वसीम अकरम ने किया ना। इनका से क्या इन्होंने जो बात कही जुल्फिकार अली भुट्टो के मुतालिक वही वसीम अकरम ने वही कही। वसीम अकरम ने किया, तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। वसीम अकरम ने एज ए क्रिकेटर बात की है कि वो बेहतरीन कैप्टन था, और वसीम अकरम को उसने चूज किया क्लब क्रिकेट से और दुनिया का स्टार बना दिया, तो उसकी तारीफ बनती है ना। अगर वो पिक नहीं करता, वो क्लब क्रिकेट खेलते पता नहीं कब आता पाकिस्तानी टीम में, तो उसने उसकी तारीफ कर दी। इसमें इनको क्यों बुराई लग रही है भाई? मैं इसमें तो क्या हो बात ही गया? नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ हाँ, जवाब अगर दे वो दिया। ये कहता कि वो जो बड़ा इन्होंने पॉलिटिकल लीडर है, जिनाब जो ये, इन्होंने तो जवाब इनसे दिया, ज्यादा मैं मुखालफत कर रहा हूं। जो इन्होंने बात कही वही जवाब आपको वसीम अकरम ने दिया है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन आपने अपने अल्फाज से वापस लें कि इनका लीडर को जो कोई भी बताया आपने वो नहीं नहीं भाई, वो शहबाज आप जवाब जो इन्होंने दिया क्या उन्होंने जवाब कविते दिया। पढ़ते शरीफ रहते प्ले बॉय हैं, हैं। वो नवाज शरीफ के कविते प्ले बॉय हैं पढ़ते रहते हैं। ये लोग जो थे, इनकी जिंदगी में वही है। शादियों की बात हो रही है ना, उसके किसने थी शादियां कराई, भाई, जब जवाब कराई, ये साहब की एक ही है। उन्होंने भी शादियां की। मैं सिर्फ एक जवाब मांगा था, सही है, वो इन्होंने दिया नहीं, सही है, उन्होंने बता दिया वही वसीम अकरम का जवाब, बाकी सारी तफसीलात चलें जी, बेकार बहुत हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद ये हमारा आज का प्रोग्राम, उनका पसंद आया। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाजत, पुरानी बात।